تکفیر کے بارے میں آپ کا رویہ بڑا الوجیکل ہے. وہ اس طرح کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے, مشرک نہیں کہیں گے, اس کے کفر کو بتایا جائے گا, اس کے شرک کو بتایا جائے گا. جب نظریے کو, آئیڈیا کو بحیثیت آئیڈیا ڈسکس کیا جا رہا ہوگا, پھر تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. لیکن جب کسی تصور کو کسی فرد کی حیثیت سے ڈسکس کیا جاتا ہے تو اس کا حکم لازمی طور پر نکلتا ہے, لگتا بھی ہے. اور دنیا میں, اپنی زندگی میں تمام پہلوؤں میں آپ ایسے کر رہے ہیں. پولیٹیکل ڈومین میں, سوشل ڈومین میں, ایتھیکل ڈومین میں آپ ایسے ہی کرتے ہیں. اگر کوئی بد اخلاقی کرتا ہے تو آپ اس کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے یہ بد اخلاقی کی ہے, آپ بتاتے ہیں کہ آپ بد اخلاق ہیں. بدتمیزی کرنے والے کو آپ بدتمیز کہتے ہیں, امیر کہتے ہیں, غریب کہتے ہیں, کرپٹ سیاستدان کہتے ہیں. جس حق لگا آپ اس کو فرد پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. ایون قانون میں بھی صرف ایسا نہیں ہوتا کہ بھی جرم بتایا جاتا ہے, جرم کرنے والے کو مجرم کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں, تکفیر کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ یہ قانونی معاملہ ہے. قانونی معاملہ ہے تو اگر جب آپ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ غلطی ہے, یہ کفر ہے, یہ شرک ہے, تو پھر لازمی تقاضا ہے کہ کافر اور مشرک ہیں. کیونکہ جب آپ پریمیسز کھڑا کر دیتے ہیں, صغرا اور کبرا, نتیجہ آپ کو ماننا پڑے گا. تو آپ پریمیسز کھڑے کرتے ہیں, نتیجے سے بھاگ جاتے ہیں. کفر کیا ہے, اس کے لیے مجھے صرف یہ دلیل دینی ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے اور اس لحاظ سے یہ کفر شرک شخص یہ کر رہا ہے. میں ابھی عرض کر دیتا ہوں, شرک ہے, میں بیان کر دیجیے. یہ جو میں نے کسی چیز پر شرک کا اطلاق کیا یا کفر کا اطلاق کیا ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ میرا استدلال کی بنیاد پر ہوگا نا, میں دلیل دوں گا اس کی. یعنی یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں قرآن میں یہ بات بیان ہوئی ہے. مثال کے طور پر میں نازک مثال دے دیتا ہوں. میں نے وحدت الوجود کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ شرک ہے, فراد کے ساتھ لکھا ہے. وحدت الوجود کو میں کیسے شرک کہتا ہوں, اس کی دلیل دے دوں گا. ایک فرد اس کا قائل ہے, سوال یہ ہے وہ اس کو شرک سمجھ کر اس کا قائل ہے. اگر آپ کے نظریے کے مطابق تو شرک ہے, تو کرنے والا مشرک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اور اس کے درمیان اس چیز کو شرک قرار دینے میں اختلاف ہو گیا. اب جب اختلاف ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دلیل اس کے پاس بھی موجود ہے. اب میرے پاس اس کے اوپر حکم لگانے کے لیے کیا دلیل, یعنی کیا مجھے کوئی آسمانی اتھارٹی ملی ہے؟ میں یہ تو کہوں گا اس کو کہ جی یہ میرے استدلال کے مطابق, وہاں مجھے استدلال کرنا ہے قرآن حدیث سے. وہاں ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ تم جو استدلال کر رہے ہو میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا, میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. اصل میں لوگ فرد کے معاملے میں اور نظریے کے معاملے میں اس فرق کو محفوظ نہیں رکھتے. میں یہ کہتا ہوں زنا یہ ہے, میرے نزدیک اس زنا کی تعریف مسلمہ ہے, مان لی میں نے. یہ دوسرا آدمی کہتا ہے یہ زنا نہیں ہوا. قانون کی عدالت میں یہ بحث ہوئی ہے نہیں ہوئی, وہ مانتے ہی نہیں اس بات کو. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مائز سے جو سوالات کیے ہیں وہ اس تعین کے لیے کیے ہیں. یعنی کوئی ایک آدمی بالکل ابتدائی چیزوں کے اوپر بھی اس کا اطلاق کر سکتا ہے, تو آدمی مانتا ہے یا نہیں مانتا. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کوئی نہیں مانے گا کہ میں کافر ہوں, میں مشرک ہوں. چلے آپ کی بات, آپ کو بنوانے کا شوق میری ذمہ داری, ایک مقدمہ مان رکھا ہے یہ کفر ہے, یہ شرک ہے. تو جب بھی کوئی فرد اس کا ارتکاب کرے گا تو وہ کافر اور مشرک ٹھہرے گا. یہ لازمی نتیجہ نکلے گا, کیونکہ میں نے ایک قضیے کو پہلے افہم کیا ہے, اور اس کا جو بھی فائل ہوگا وہ خود بخود افہم ہوگا. نہیں دیکھیے, ایک ہے فائل نحو کی کتاب میں ہونا, اور ایک ہے فائل انسانی شخصیت میں ہونا. انسانی شخصیت میں آپ اس آدمی کے اوپر ایک تہمت لگا رہے ہیں, آپ کو اب ثابت کرنا پڑے گا. وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے جو الفاظ استعمال, نہیں مانتا کہ میں مجرم ہوں, لیکن آپ اس کو مجرم ڈکلیئر کر دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ شرک اور کفر کی بنیاد کے اوپر اگر آپ کو مجرم قرار دینے کا حق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو ضرور کریں. یعنی مجرم یہ قانونی معاملہ نہیں ہے, کیونکہ جو قابل دستاندازی پولیس جرائم ہوتے ہیں ان میں اختیار پہلے ثابت کرنا پڑتا ہے. قتل کے معاملے میں خدا نے اختیار دیا ہے مجھے فیصلہ کرنے کا. اگر میں قاضی کی کرسی پر بیٹھا ہوں, کوئی میں قاضی کی کرسی پر بیٹھا ہوں تب اختیار دیا, گلی میں جاتے ہوئے نہیں دیا. بدکاری کے معاملے میں مجھے اختیار دیا ہے. شرک اور کفر کے بارے میں یہ اختیار کہاں ثابت کریں؟ مذہب ہے اور مذہب سے آپ کو چڑھا یہاں نہیں حکم لگائے گا قاضی. یہ بات یہ ہے کہ مجھے یہاں پہ قاضی کیوں نہیں حکم لگائے گا؟ قاضی کو اپنا اختیار ثابت کرنا پڑے گا. آپ شاید علم میں ہوگا یہ کہ جب کسی عدالت میں کوئی مقدمہ پیش کیا جاتا ہے, سب سے پہلے عدالت کا اختیار چیلنج ہوتا ہے. اختیار کہاں سے لیں گے؟ مذہب میں کوئی حکم لگانا ہے تو اختیار اللہ اور اللہ کے رسول دیں. یہ اختیار مجھ کو اللہ کے رسول نے دیا نہیں کہ میں لوگوں کی اس بات کو جھٹلا دوں اور حکم لگا دوں. میں نے جو الفاظ استعمال کیا ان کو دوبارہ پڑھیے. وہاں ایک آدمی مسلمان ہے, اپنے مسلمان ہونے پہ اصرار کرتا ہے. یہ ساری بحث اس کے بارے میں, یہ مجرد نہیں پڑھی ہوئی یہ بحث. میں مسلمان ہوں, ہو سکتا ہے میری کسی گفتگو کے بارے میں آپ بہت سے تبصرے آپ نے کیے ہیں, ادرائے عنایت, آپ کہہ سکتے ہیں یہ کفر ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں شرک ہے. میں اس کو نہیں مانتا. قادیانی کو غیر مسلم قرار دینا غلط ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم جذباتی اطلاق نہ کریں, بحث کو ہم اصول تک محدود رکھیں. اصول کی بات یہ ہے کہ آپ کو دوسرے کے بارے میں جب فیصلہ کرنا ہے, نظریے کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے مجرد استدلال کافی ہے. لیکن جب فرد کے بارے میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو فرد یا تو آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو مانے گا. میں ایک آدمی کہتا ہے جی ہاں میں مشرک ہوں, جی ہاں میں کافر ہوں, جی ہاں میں غیر مسلم ہوں, تو ویسی نہیں ہے. یعنی میں کون سا اس کا دفاع کر رہا ہوں کہ آپ نہ مانیے. لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں کافر نہیں ہوں, میں مشرک نہیں ہوں. اب کیا کریں گے؟ اب اصل میں حکم لگانا ہوگا نا اس کے اوپر. یہ اتھارٹی میرے پاس ہے.
اللہ اور رسول نے مجھ کو نہیں دی، اس لیے میں اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان سے میں نے ایک ہی سوال کیا ہے کہ وہ اپنا یہ حق ثابت کر دیں۔ کوئی عدالت بھی ایسا نہیں کر سکتی کہ عدالت لگا کے بیٹھ جائے۔ ابھی دیکھیے ہمارے یہاں ایک بڑا مقدمہ زیر بحث ہوا ہے سپریم کورٹ میں، وہاں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ کیا عدالت کو حق سماعت حاصل ہے؟ ہر عدالت کی پہلے جورسڈکشن آپ طے کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، متعین کرتے ہیں، اور اس کو پہلے وکیل چیلنج کرے گا۔ تو میں جتنے لوگ بھی تکفیر کی عدالت لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اصل میں ان کے حق کے سماعت کو چیلنج کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جب آتا ہے قل یا ایھا الکافرون، یا عہد اللہ سے جو انکار کرتے ہیں ان کو کافر کہا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ یہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو باقی بھی تو معاملہ اللہ تعالیٰ متعین لوگ کہہ رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ دو کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک تو یہ بتا رہے ہیں قرآن مجید میں کفر کیا ہے، دیکھیے مثال اس کی ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، ان کے نزدیک کفر کا اطلاق ہوگا اس میں۔ ان اللہ کافر، یہ اللہ کے ہاں کافر تو قیامت میں طے ہوں گے اور وہ ان کو پورا حق ہے۔ ان اللہ کا لفظ آپ نے شامل کیا نا، وہاں تو قرآن مجید نے واضح کہہ دیا کہ یہ کافر ہیں، ان اللہ کا لفظ آپ نے شامل کیا۔ اللہ ہی بیان کر رہا ہے، اسی لیے ان اللہ کہہ رہا ہے۔ نہیں تو یعنی آپ کے سامنے نظر آئے گا، اللہ بیان کرے گا، نظر کیسے آئے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھیے یہ ہے، یہ لوگ جو اس طرح کریں گے، اب وہ لوگ جو ہے وہ خدا کے سامنے جا کے اپنا عذر پیش کریں گے کہ جی ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ نہیں کیا۔ جب وہ میرے سامنے آئیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا کہ آپ نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ بتانے سے تو میں انکار ہی نہیں کر رہا، سوال یہ وہ انکار کر دیتے ہیں۔ میرا تو سوال یہ ہے کہ وہ انکار کر دیتے ہیں، اللہ تو کہہ سکتے ہیں جھوٹ بول رہے ہو۔ نہیں آپ کو ان کے انکار کو دیکھنے کا کس نے کہا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں جب قرآن مجید نے کہہ دیا کہ جو لوگ اللہ کو حکم نہیں مانتے یا اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے تو وہ کافر ہوں گے۔ یہ اصول میں بیان کرتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں میرا جو مضمون ہے جو بہت مارد بحث میں آیا، جوابی بیانیہ، اس میں نے بھی یہی آیت نازل کی اور یہ بتا دیا کہ ہم اپنے حکمرانوں کو یہ بتائیں گے کہ یاد رکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یہی آیت نقل کی ہے۔ یہ میں اجمال میں بتاؤں گا، اصول میں بیان کروں گا۔ اب میرا مخاطب حکمران جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کفر کا ارتکاب نہیں کیا، اس کے بعد کیا کروں گا؟ اس کے بعد مجھے اس کے اس انکار کو، یہ انہوں نے فرمایا ابھی بیچ میں کہ مجرم کو انکار کا حق نہیں، مجرم سے سب سے پہلے پوچھا یہی جاتا ہے۔ ہر عدالت پہلا سوال یہ کرتی ہے کہ تم اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہو؟ وہ اعتراف کر لیتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ انکار کر دیتا وہ انکار کر دیتا ہے تو وہ انکار کرتی ہے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عدالت کو حق حاصل ہے کہ اس کو مجرم قرار دے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اب شہادت پہ آئے گی، اب بحث ہوگی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ حق مجھے آپ ثابت کر دیں کس نے دیا؟ میرے لیے اگر یہ ثابت کر دیں قرآن مجید سے تو میں یہ کام کل سے کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اچھا کہیں گے اصول کی اپلیکیشن کوئی نہیں ہوگی، اصول کی اپلیکیشن جس دائرے میں مجھے کرنے کا حق دیا گیا ہے، ایک دوسرے آدمی نے انکار کر دیا نا اس کا، یعنی میں نے اس کے بارے میں ایک بات کہی ہے، میں تو آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں یہ کہتا ہوں آپ یہ تہمت ہے، ابھی آپ نے بے شمار الزامات میرے پر لگا دیے، تو یہ سارے کے سارے میں آپ کے لگا دے رہے ثابت ہو جائیں گے، میں ان کا انکار کر رہا ہوں نا۔ تو اب آپ کے پاس وہ اتھارٹی ہونی چاہیے کہ میرے انکار کے باوجود آپ اپنے مقدمے کو ثابت کر کے مجھے سزا دے سکیں، وہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اچھا آپ یعنی ایک اور آپ کے رویے میں تضاد یہ ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں تکفیر نہیں کر سکتے، جیسا آپ کے میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے، لیکن آپ تصوف کو متوازی دین کہتے ہیں۔ تصوف صوفیوں کو نہیں، میں بالکل کنسسٹنٹ ہوں، میں نے تو جتنے بھی جلیل القدر صوفیاء ہیں ان کا ذکر بہت احترام سے کیا ہے۔ یعنی ایک مسیحی کو آپ کافر نہیں کہیں گے؟ مسیحی کو کافر اس کو کہوں گا، دوسرا دین ہے، وہ اقرار کرے گا نا اس کا، میں مسیحی ہوں، وہ غیر مسلم ہے۔ تو اب یہی یعنی یہ واقعے کا بیان ہے، یہ ایک واقعے کا بیان ہے۔ اسی طریقے سے جو ارباب تصوف ہیں یا جو جلیل القدر لوگ جن کا میں نے اپنے اس مضمون میں ذکر کیا ہے، پورے مضمون میں کوئی ایک استخفاف کا جملہ نہیں آپ دکھا سکتے، نہایت احترام کے ساتھ میں نے سب لوگوں کا ذکر کیا ہے، ان کے افکار و آراء کو نقل کیا ہے اور یہ بتایا میں ان سب کو مسلمانوں کے جلیل القدر ائمہ سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں تصوف کے بارے میں نہیں مانتا اس کو، تو یہ میرے پاس کہاں سے اتھارٹی آ گئی؟ میں تصوف کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، تصوف کو میں نے بڑا خراج تحسین پیش کیا ہے، لوگ معلوم نہیں کیوں جذبات ہو رہے ہیں اس کے اوپر۔ میں نے یہ کہا کہ بھائی تصوف جو ہے وہ اصل میں اپنا نقطہ نظر رکھتا ہے، اپنے عقائد رکھتا ہے، اپنے مقاصد رکھتا ہے۔ جیسے کمیونزم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یعنی کمیونزم جو ہے وہ ایک اپنی جگہ ایک متوازی نظام فکر ہے۔ جب آپ متوازی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ نظام فکر ہے، یعنی اس کے اپنے اصول ہے، اپنے مبادی، اپنے فروع ہے۔ اب یہ بات میں نے تصوف کے بارے میں کہی، اس کو دلائی دے دی۔ کیسے سر آپ کہتے ہیں دین نظام اخلاق فراہم کرتا ہے، بنیادی مقصد اخلاقیات ہے، تو کیا تصوف کی اخلاقیات اور مذہب کی اخلاقیات میں فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن میں نے تو اس کو لسٹ کر کے بتا دیا، یعنی کوئی اس پر کیوں گفتگو نہیں کرتا۔ یہ جو مضمون ہے یہ 80 کی دہائی کا لکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، آج تک کسی شخص نے اس کے اوپر گفتگو نہیں کی۔ یعنی میں نے پہلے دیکھیے بنیادی چیزیں لی ہیں، توحید لی ہے، قیامت لی ہے، رسالت لی ہے اور علم الاخلاق لی ہے، یہی سارا کا سارا مذہب ہے اور یہ بتا دیا میں نے۔ یہ میں تبصرہ کر رہا ہوں لکھے ہوئے حرف پر، یہ مجھے حق ہے۔ اخلاقیات ہے جو ان کی مذہب سے مختلف ساری کی ساری
क्या वो दयानतदारी को अखलाकियात नहीं समझते? क्या वो जुल्म को बुराई नहीं समझते? सच को अच्छाई नहीं समझते? झूठ को बुराई नहीं समझते? ये सारी की सारी चीज़ें जो है मगरबी माशरे में मानी जाती हैं। सवाल ये या तो है उनमें भी, ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ लेकिन जो मुख्तलिफ चीज़ होती है वही असल में, यानी उनके यहाँ जो पूरा का पूरा मुकदमा है वो यहाँ से शुरू होता है कि ये दुनिया माया का जाल है। आपका जो कालब है ये असल में दुनिया की नुमाइंदगी करता है। इससे कॉस्मोलॉजिकल या मेटाफिजिकल इसी उनकी अखलाकियात पैदा होती है। यानी उनके यहाँ अखलाकियात का मंबई यही है कि अब आपको क्या करना है, आपको दर हकीकत इस कालब से निजात हासिल करनी है और अपनी असल हकीकत को दरियाफ्त करना है। और असल हकीकत की दरियाफ्त के लिए जो अतवार आपको अपनाने हैं वो आपकी अखलाकियात है। आप अगर इसको देखना चाहें तो सिर्फ जो अबू इस्माइल हरवी की किताब है इस मामले में, जिसकी शरह लिखी है इब्न क़य्यिम ने, इब्न क़य्यिम की शरह का मुताला कर लें, वो आपको एक एक जगह पर मुतय्यन तौर पर बताते हैं देखिए यहाँ पर तजावुज़ हो गया इस्लाम की अखलाकियात से। यानी जो हदफ रज़ा का इस्लाम में तय किया गया है बात उससे आगे बढ़ गई, जो हदफ इस्लाम में ज़ुहद का तय किया गया उससे बात आगे बढ़ गई। इनमें रिकंसिलिएशन भी तो हो सकती है ना, आप काट छांट कर दें जो इस्लाम। ये मेरा वहाँ मौजू नहीं है, यहाँ से लोग इसको देख रहे हैं, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। एक तरीका है कि आप एक चीज को मानते हैं या फिर नहीं मानते, ब्लैक एंड व्हाइट फैलेसी से कहते हैं, या तो वो मुसलमान है या तो इस्लाम को मानेगा या तसव्वुफ को मानेगा। तसव्वुफ को मानेगा तो इस्लाम को नहीं मान सकता, दरमियाना रास्ता भी। मैंने तो इनमें से कोई बात भी नहीं कही। ये देखिए दिलचस्प बात है, मेरा रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ। आप जब उनको प्रवासी दीन करार दे रहे हैं, इसका मतलब तसव्वुफ को सेपरेट करें। तसव्वुफ को मैंने अफराद पर कोई तबसरा नहीं किया और मैं इसको नहीं करूंगा और ना इसका कायल हूं कि किया जाए। ना आपको हक देता हूं ना अपने आप को हक देता हूं, इसलिए कि मेरे और उनके माबैन एक चीज पर एक हुक्म के इतलाक में इख्तलाफ हो गया। या शाह वलीउल्लाह इसको मानते हैं जो मैंने राय कायम की, इमाम गजाली इसको मानते हैं जो मैंने राय कायम की, आज भी बहुत से लोग नहीं मानते। तो मुझको क्या हक है कि मैं उन लोगों के इस्लाम और ईमान के फैसले करूं? मेरा काम यह है कि मैं ये बताऊं कि ये चीज़ क्या है। देखिए इस चीज़ को बताने के लिए मुझे सिर्फ इस्तदलाल करना है। फर्द के मामले में मुझे उसके इकरार या इनकार को सही या गलत साबित करना है।